ہر شعبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے بندوں میں دھرتی کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا پتہ خود رب تمہیں ارشاد فرماتا ہے۔ جو بہترین ہے ساری مخلوق میں سے بہترین، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے، وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں۔ کوئی آدمی مالی طور پر بڑا سیٹ ہے، اسے بہترین کہہ دیا جائے تو بات ذرا عقل میں جلدی آتی ہے۔ شہرت بڑی عروج پہ ہے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں بندہ بڑا بہترین ہے جی، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے۔ اور فلاں آدمی اب ماشاءاللہ سے 2-3 دفعہ فلاں عہدے پر فائز رہ چکا ہے، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے کہ وہ ایک بہترین آدمی ہے، پر یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے کہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ بہترین آدمی ہے۔ یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ یہ عنوان وہ والا نہیں ہے جس پہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ بڑے پروقار طریقے سے اس کو قبول کریں گے، چونکہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہمارے ہاں روزمرہ کی روٹین کی سادی سی باتیں ہو گئی، یہ کوئی لچھے دار بات تھوڑی ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے جس پہ کوئی تڑپ جائے گا۔ لیکن آپ ذرا غور تو کریں کون کہہ رہا ہے اور کس انداز میں فرما رہا ہے، اور میرے رسول پاک پر آیات کا نزول کیا جا رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ سنو دھرتی کے بہترین لوگ کون ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمے کے رستے پر چل نکلے، میرے نبی کریم کی بارگاہ کو تھاما، حضور کے دامن کو تھاما اور پھر حضور کے رستوں کے مسافر بن گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے، اولئک ھم خیر البریہ۔ فرمایا تمہاری تشریحات اپنی اپنی جگہ ہے، پر رب فرماتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک کام کرے وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں، وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو نیک آدمی کو سمجھانی بھی بڑی مشکل ہے کہ تو بہترین آدمی ہے۔ ایک نمازی ہے اور ایک تاجر ہے، ایک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا آدمی 50-60 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، تو اب دونوں میں سے مطمئن کرنا، اگر اس کو مطمئن کیا جائے نا 50-60 ہزار والے کو کہ تو بڑا بہترین چل رہا ہے، وہ جلدی مطمئن ہوگا کہ نمازی جل پیسے کوئی نہیں خیر ہے پر نماز تو پابندی سے پڑھ۔ دیکھیں ذرا بات کا وزن کریں، ایک آدمی 50 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دوسرا ہے غریب، مجبور ہے، کچھ مقروض بھی ہے، پر نماز فجر بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مطمئن کرنا ہو کہ ان دونوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں مجھے مطمئن کرو مجھ میں سیٹ زیادہ کون ہے، تو جلدی کون مطمئن ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو منزل سمجھ لیا ہے وہ دراصل رستہ بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی رستہ بھی نہیں تھا جس کو منزل بنا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ تم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کا اقتدار دیکھ کر، کسی کا، یہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے نا اور انہیں بہت سارے لوگ جاننے لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر پردے ہوتے ہیں میری طرح، تو لوگ انہیں نیک بھی سمجھنے لگتے ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میں اب کوئی شیخ ہوں۔ ان پر بھی ہمارے صوفیاء نے ایک پابندی لگائی، قرآن پاک نے انہیں بھی ایک حکم دیا، فرمایا ٹھیک ہے تم نمازی ہو، نیک ہو، پر ابھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ بناؤ، اور جناب ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تو مستری صاحب نے نہیں، معمار نے نہیں، اللہ کے نبی نے بنایا، اور انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی امتی، کوئی غلام، کوئی شاگرد، کوئی مرید نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے بھی عام نہیں تھے، جناب اسماعیل تھے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔
دونوں نے مل کے بیت اللہ بنایا، اللہ نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کی، جب مکمل ہو گیا تو دعا پتہ کیا کرتے؟ کہتے ربنا تقبل منا، یا اللہ کچھ نیکی ہو گئی ہے پر رحمت کی نظر کر اس کو ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ کچھ نیکی ہو گئی ہے تو اسے ہم سے قبول۔ انہیں بھی قبولیت کا ڈر ہے۔ عید والا دن تھا، رمضان گزرا تھا تو حضرت عمر اندر رو رہے تھے۔ آپ کی زوجہ ناراض ہوگی، کہنے لگی کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے، ہر وقت ہی ایک کام، مطلب کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ عید والا دن ہے، سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے اور آپ نے پھر رونا شروع کر دیا ہے۔ کہنے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہر وقت تھوڑی ایک بات کرتے۔ اٹھیے، سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے، آپ بھی کپڑے بدلیے، خوشبو لگائیے، کسی سے ملیے، آج عید ہے۔ تو حضرت عمر پھر رو پڑے، فرمانے لگے عید تو اس کی ہے جس کو پتہ چل گیا کہ اس کے نماز روزہ قبول ہو گیا ہے، تو مجھے تو ابھی تک طے نہیں ہوا کہ میرا مقبول ہوا ہے کہ مردود ہوا ہے، تو طے ہو لینے دے، پھر عید منا لیں گے۔ ابھی تو وہ بے نیاز ہے، وہ رکھے یا نہ رکھے وہ بے نیاز ہے، ابھی طے نہیں ہوا بھائی، ابھی تو طے نہیں ہوئے معاملات۔ بہترین لوگ دنیا کے وہ ہیں جو ایمان لائیں اور پھر نیک کام کریں۔ اگر پورا تیرا کاروبار سیٹ ہے میرے بھائی، پورا، اور تجھے مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں، پر تیری صرف اشاع رہ جاتی ہے نا، تو پھر تو بہترین نہیں، ابھی تو رستے میں۔ تیرا حساب سارا ٹھیک ہے، بل وقت پہ دیتا ہے، کپڑے وقت پہ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی دھوبی کے استری کپڑے پہننے کے بھی موقع مل جاتا ہے، ساری سہولیات ہیں، ایک گاڑی بھی اپنی ہے، لیکن اگر روز قرآن پاک نہیں نہ کھلتا، ابھی تو بہترین نہیں، ابھی تو رستے میں، ابھی تو رستے میں۔ اگر تیرے پاس گاہک تو روز آتے ہیں، پر تیری مجبور بہن تجھے کبھی بھی فون نہیں کرتی کہ یہ کبھی تعاون نہیں کرے گا۔ گاہک روز آتے ہیں، پر دکھی بہن نے کبھی تجھے فون کر کے دکھ نہیں بتایا، تو ابھی تو بہترین نہیں، ابھی تو بہترین نہیں۔ نمازی تو پکا ہے، پر اگر تیرا بھائی کسی یار سے تو قرضہ لیتا ہے پر تجھے فون نہیں کرتا، یہ تو سارے زمانے کو بتایا گیا، تو پھر تو حاجی نمازی تو ہے، پر ابھی تو بہترین آدمی بن، اس طرح کر، کلمہ پڑھ، اور پھر وہ سارے اخلاق سمجھ جسے میرے رسول پاک نے بیان فرمایا۔ اپنی مرضی کے ترجمے نہ کریں، اپنی مرضی کی تشریحات اور توضیحات نہ کریں، اپنی مرضی کا ذہن بنا کر زندگی نہ گزاریں، غور کریں، ٹھہریں، رکیں، اپنی تربیت کریں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، بڑا سفر ہے میرے عزیز۔ اپنے اوپر کڑی نگرانی، کڑا پیرا بٹھائیں، کوشش کریں وہ والا بہترین بنے جن کو میرے نبی پاک نے بہترین کہا ہے، جن کو حضور نے، دیکھیں نا نبی کریم نے بھی کچھ بہترین بندے بیان کیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اخلاق اچھے ہو۔ یہ نہ کوئی کہیں کہ چاچا جی بڑے جلالی ہیں، عمر لمبی ہو، اخلاق، ہمارے زمانے میں اخلاق اچھے کرنے کا ٹائم آتا ہی کوئی نہیں۔ بچپن میں کوئی آدمی برا بولتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، آپ تو احتیاط کریں نا، وہ تو بچہ ہے۔ جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے ابھی اس کا، بابا جی آپ احتیاط کریں، خون گرم ہے، اس کو کیا پتا جلال میں آ جاتا ہے۔ تو بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں اب تو بیمار رہ کے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ تو نہ بچپن میں صحیح ہوا، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، کب سیانا ہوگا؟ کس وقت؟ کب جا کے؟ نہیں، کب وہ معیار بنے گا؟ کب وہ طریقہ ہوگا؟ کس وقت جا کے خیال آئے گا؟ میں روایت کی صحت پر بیان نہیں کرتا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو انداز ہمیں سکھائے، وہ انداز حضور کے غلاموں میں پائے جاتے تھے۔ نبی پاک کے گھرانے میں، اہل بیت نبوت میں، اصحاب میں وہ باتیں پائی جاتی تھی عملاً۔ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ بندہ، عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہو۔